ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم اپنی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. اگلا ٹاپک جو ہم دیکھیں گے وہ ہے حشر کے بارے میں. پچھلی کلاس میں ہم نے سور کے بارے میں دیکھے، پھر ہم نے دیکھے کیا ساری مخلوق سور کی آواز سے مر جائیں گی. اس میں ہم نے دیکھے کہ ملائکہ مریں گے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. اسے ہم نے ڈیٹیل میں دیکھے تاکہ یہ ہمارے لیے ایک اچھی دماغی کسرت ہو، لیکن اس سے ہمارا ایمان یا عقیدہ نہیں بدلتا. اب ہم دیکھیں گے حشر، یہ سور کے ترنت بعد میں ہوگا، اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. تو آخری سور پھونکا جانے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہوگا حشر. تو حشر کیا ہے؟ عربی میں حشرہ کہتے ہیں اسے جان بوجھ کے لوگوں کو جمع کرنا جو وہاں نہیں ہے، ایک اونچے مقصد کے لیے، ایک ہائر پرپس کے لیے. تو حشرہ تین چیزیں بتاتا ہے کہ یہ ایک گیدرنگ کوئی تیسری پارٹی کر رہی ہے جان بوجھ کر. تو یہ جو جمع ہے یہ کوئی تیسری پارٹی کر رہی ہے جان بوجھ کر. دوسری چیز کہ جو لوگ جمع ہو رہے ہیں وہ وہاں پہ نہیں تھے پہلے سے. اور تیسری چیز کہ وہ لوگ ایک وجہ سے جمع کیے گئے ہیں، یہ سب ایک مقصد کے لیے جمع کیے گئے ہیں. یہ تین چیزیں بتاتا ہے حشرہ. یہ تین چیزیں ہیں کہ یہ تین چیزیں کیا ہے جو ہم نے دیکھے کہ یہ جو جمع ہے، یہ جو گیدرنگ ہے، یہ کوئی تھرڈ پارٹی کر رہی ہے، تیسری جو پارٹی جو ہم بولیں گے وہ کر رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں وہاں پہ، یہ جو پہلے سے وہاں پر نہیں تھے یہ سارے لوگ وہاں پر جمع کیے جائیں گے. اور تیسری چیز کہ لوگوں کے جمع کرنے کی وجہ جو ہے اس کا جو ہے ایک ہائر پرپس ہے، اس کا جو ہے ایک مقصد کے لیے انہیں جمع کیا گیا ہے. اگزامپل کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نمل، اس میں سلیمان علیہ السلام بلاتے ہیں اپنی پوری فوج کو، جانوروں اور جن اور سپاہیوں کو. یہاں کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ وَحُشِرَ سُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَإِنسِ وَالطَّيْرِ. یہ ہے حشر. سلیمان علیہ السلام نے ان سب کو بلایا، وہ وہاں نہیں تھے اور انہیں بلانے کا ایک مقصد تھا. یہ ایک جنگی پریڈ ہے، اسی لیے یہ ہے حشر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر حشر کا استعمال کیے ہیں. اور فرعون کی کہانی میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحث کرنی تھی، تو فرعون کے وزیر اور درباریوں نے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے جشن کے دن، ان کے عید کے دن پر یہ کریں، کما یعیدکم یوم الزینتی وَأَنْ يُحْشِرَ النَّاسُ ضُحًى. کرتے ہیں یہ ہمارے عید کے دن کیونکہ اس دن سب لوگ جمع ہوں گے. یحشر، یہ ہے حشر. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے سب سے پہلے ہونے والی چیز کو حشر بلاتے ہیں. یہ قریباً 35 بار آیا ہے قرآن میں، اسپیشلی اس کانٹیکسٹ میں کہ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. جان لو کہ تم جمع کیے جاؤ گے
ان کے سامنے یا ان کے لیے۔ اور اس کے قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں اور ان میں سے کئی سور اور حشر کو جوڑتے ہیں۔ لاجیکلی بھی دیکھیں تو سور پھونکا جانے کے بعد سب سے پہلے کیا ہوگا؟ سب لوگ آ کے ایک جگہ جمع ہوں گے، یہ ہوگا حشر۔ سورہ طٰہٰ کی آیا نمبر 102 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم ينفخ فی الصور ونحشر، اس دن جب سور پھونکا جائے گا اور پھر ہم جمع کریں گے مجرمین کو۔ تو حشر ترنت ہوگا سور کے بعد، اور حشر شروع ہوگا دھیمی بارش کے ساتھ۔ زوروں کی بارش نہیں ہوگی، دھیمی بارش جو پتہ نہیں کتنے ٹائم شروع رہے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح مسلم کی حدیث میں، جس کا مفہوم ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجیں گے اور اس بارش سے جسد پھر سے بنیں گے اور زندہ ہوں گے۔ تو پانی کا استعمال کیا گیا تھا ہمیں بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ خلق کل دابۃ مما، پانی استعمال کیا گیا تھا ہمیں پہلے بنانے کے لیے اور پھر سے استعمال ہوگا دوسری بار ہمیں بنانے۔ اللہ تعالیٰ پانی بھیجیں گے۔ ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے کہ پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے آئے گا اور اس پانی سے انسان پھر سے اور جس مٹی میں وہ دفن ہے اس سے بنے گا اور اپنی قبر سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ ویسے ہی ہوگا جیسے پہلی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی اور پانی سے انسان کی تخلیق کی تھی۔ یہ ہم نے اپنی پچھلی کلاسز میں پوری ڈیٹیل میں دیکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا پانی اور 3 لازم سے یعنی مٹی سے، اور تراب سے یعنی سوکھی ریت سے۔ تو یہ تراب اور پانی ملتے ہیں تو 3 لازم بنتا ہے، جو پھر سلسال کالفخار، یعنی جیسے ہم نوک کرتے نا، اس کو کہتے ہیں سلسال الفخار یعنی سخت مٹی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پانی بھیجا جائے گا جس سے جسم پھر سے کھڑے ہوں گے۔ اور یہ جو قبر سے لوگوں کے نکالنے کی بات ہے، یہ قرآن میں کئی مرتبہ بیان کی گئی ہے۔ سب سے ایکسپلیسٹ واضح یہ ہے جملہ استعمال ہوا ہے بعثر، کم سے کم 3 سے 4 مرتبہ آتا ہے یہ قرآن میں۔ افلا یعلموا اذا بعثر ما فی القبور، بعثر یہ آتا ہے بعثر سے، معنی کی زمین ہل رہی ہے۔ تو جب انسان زمین سے باہر آئے گا تو زمین کو کیا ہوگا؟ وہ ہے بعثر۔ یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ جسم زمین سے نکلیں گے، اور یہ جسم جو زمین یا قبر سے نکلیں گے یہ ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے کلچر میں ہم کسی کو دفناتے وقت یہ کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس سے ہی تم بنے تھے مٹی اور پانی سے، اور ہم تمہیں اسی میں لوٹائیں گے اور تمہیں اسی میں سے پھر سے زندہ کریں گے۔ بے شک ہمارے جسم پھر سے بنائے جائیں گے، کیونکہ ہمارے جسم جو زمین میں دفن ہوں گے وہ تو مٹی بن جائیں گے ٹائم کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر سے بنائیں گے کما بدنکم اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلے بنایا تھا ہم تمہیں پھر سے بنائیں گے۔ یہ دوسری بار ہمارا جسم بنایا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ يَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور انہوں نے شروعات میں تخلیق کو بنایا تھا یعنی کریشن کو بنایا تھا،
اور وہ پھر ایک بار بنائیں گے، اور یہ ان کے لیے پہلی بار سے آسان ہوگا۔ اور جیسے لوگ اپنی قبر سے باہر آئیں گے وہ الگ الگ طریقے سے آئیں گے۔ ایک چیز جو سب میں سیم رہیں گی کہ جب وہ باہر آئیں گے، یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تحشرون حفاتن عوراتن غرلا، تم پھر سے زندہ کیے جاؤ گے حفاتن، حفت یعنی کوئی چپل کے بنا، حفت یعنی ننگے پیر، غرات غرات یعنی بنا کوئی کپڑے، اور گرلا گرلا یعنی غیر ختنہ یعنی انسرکمسائزڈ، یعنی اسی طرح جیسے تم پیدا کیے گئے تھے، لیکن تم بچے نہیں ہوں گے، تم پورے بالغ ہوں گے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اور عورت دونوں بنا کپڑے ہوں گے؟ کیا وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ کیا وہ ایک دوسرے کو گھوریں گے نہیں؟ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصدیق کی بیٹی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار سے بنت صدیق بلاتے تھے۔ انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے، یہ ٹائم اس سے زیادہ خوفناک ہوگا، یعنی جب دیکھے سونامی یا زلزلہ آ رہا ہوتا ہے تو تم اور ہم کیسے کوئی اور چیز کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے، اسی طرح یہ وقت اس سے زیادہ ڈرانے والا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے صحیح حدیث میں کہ سب سے پہلا انسان میں رہوں گا جو قبر سے اٹھایا جائے گا، تو پوری کائنات میں سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اور دوسری حدیث میں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے انسان جسے کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اسے ہم تفسیر میں اپنی آنے والی کلاسز میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو جنرل رول یہ ہے کہ سب لوگ کھڑے کیے جائیں گے، ننگے پیر اور انسرکمسائزڈ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اور کئی حدیث میں یہ کہا ہے کہ شہید کو اس کے کپڑوں کے ساتھ دفناؤ، اور اس کا خون جو اس کے جسم پہ ہوگا وہ خوشبودار ہوگا، مستوری یعنی مسک کی طرح۔ اور انہوں نے اس انسان کو کہا جو احرام میں انتقال کرے اسے اپنے احرام میں ہی دفناؤ، اس کا مطلب اس انسان کا سر ڈھکا نہیں ہوگا کیونکہ وہ احرام میں ہے، وہ انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا تلبیہ کہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک۔ تو اب یہ دیکھیں تھوڑا پرابلمٹک ہے کہ پہلی حدیث میں ہم نے یہ دیکھے کہ سب بنا کپڑے اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور ہم یہ کچھ لوگ اب دیکھ رہے ہیں جو کپڑوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ تو میجورٹی علماء کی رائے اس پہ یہ ہے کہ سب ننگے کھڑے کیے جائیں گے، پر جب ان لوگوں کو کپڑے دیے جائیں گے وہ اس دنیا کے ہوں گے، اور یہ کپڑے اس دنیا میں سستے ہو سکتے ہیں پر آخرت میں یہ ان کی عزت کی نشانی ہوں گی۔ اس دن 99.99% لوگ ننگے کھڑے ہوں گے، اور کچھ لوگ جو مومن ہوں گے انہیں کپڑے دیے جائیں گے، اور ان میں سے جو شہید ہوں گے، جو احرام میں ہوں گے، محرم، جو سب اس دن درجات میں سب سے بڑے ہوں گے کیونکہ ان کے پاس بہترین کپڑے ہوں گے، یہ ان کے لیے عزت کی نشانی ہوں گی۔ تو یہ ہے اس کے معنی۔ تو قبر سے ہمیں جو پھر سے کھڑا کیا جائے گا، اسی وقت یا اس سے کچھ پل میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی، اور ہر انسان کے ساتھ جو ان کا درجہ یا تو بڑھایا جائے گا یا کم کرا جائے گا۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ یحشرون نسل وجوہہم، کچھ لوگ اپنی منہ پر کھڑے ہوں گے جب انہیں پھر سے زندہ کیا جائے گا، تو بجائے اس کی کہ وہ اپنی پیروں پہ کھڑے ہوں گے وہ الٹے ہوں گے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حدیث ہے صحیح بخاری میں، کہ کیسے انہیں اٹھایا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا وہ جس نے انہیں سیدھا کھڑا کیا تھا انہیں منہ کے بل کھڑا نہیں کر سکتا؟ یہ لوگ علماء کے حساب سے وہ لوگ ہیں جو اپنے سر سجدے میں جھکانے سے انکار کرتے تھے، کیونکہ دیکھیے شریعہ کا یہ اصول ہے کہ الجزاء من جنس العمل، کی سزا گناہ کے حساب سے ہوں گی۔ تو وہ لوگ جو ایروگنٹ تھے، مغرور تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سر جھکانے سے انکار کرتے تھے، ان کے لیے ہے یہ سزا۔ دوسری حدیث ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، متکبرون، وہ لوگ جن میں کبر تھا، وہ لوگ ایٹم یعنی سب سے چھوٹے ذرے کے جیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ذرہ کے جیسے اٹھائے جائیں گے۔ کلاسیکل عربی کے حساب سے ذرہ یعنی وہ سب سے چھوٹی چیز جو ہم سوچ سکتے ہیں، جسے ہم ایٹم کہتے ہیں، اور لوگ ان کو کچل کر جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ کون ہے یہ ذرہ؟ یہ کہا جائے گا کہ یہ دنیا کے متکبرون ہیں۔ الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل۔ جو لوگوں کا دنیا میں بڑا ایگو تھا، متکبرون تھے وہ، ان کے ایگو، ان کا کبر بادل اور آسمان کے جتنا بڑا تھا، وہ آخرت میں چیٹیوں جیسے اٹھائے جائیں گے۔ تو سزا شروع ہوں گی اسی وقت سے جب ہمیں اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور سب لوگوں کا جسم الگ ہوگا، ان کے اعمال کی طرح ہوگا۔ ہمیں یہ کئی حدیث سے پتا چلتا ہے۔ ایک حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو انسان ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، مجھے پیسے دو، مجھے یہ دو، مجھے وہ دو، اس انسان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر ہم ضرورت کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی بھوک سے مر رہا ہے، ہم یہاں پر ایسے انسان کی بات کر رہے ہیں جسے کوئی بھی حیا نہیں ہے، اس انسان میں کوئی بھی ڈیسنسی یا شائستگی نہیں ہے۔ جس انسان میں حیا ہو، اس انسان کو اگر کوئی چیز کی ضرورت بھی ہو تو وہ کہنے سے ہچکچاتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور وہ انسان جس میں کوئی حیا نہیں ہے، وہ بس احسان پر احسان لیے جاتا ہے اور اسے واپس کرنے کی اس کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہوتا، وہ بس سب لوگوں سے بس لیے جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ انسان کی لوگوں کی اچھائی کا فائدہ اٹھاتا ہے اور لوگوں سے بس لیتے جاتا ہے۔ یہ انسان قیامت کے دن آئے گا اور اس کا چہرہ پورے چھتڑے چھتڑے ہوا ہوگا، اس کے چہرے پر ایک بھی گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا، وہ بس ہڈی کا ڈھانچہ ہوگا۔ اعوذ باللہ۔ ایسے کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی بھی وجہ نہیں تھا۔ وجہ عربی میں وجہ یعنی ڈگنیٹی، یعنی وقار نہیں تھا اس دنیا میں۔ تو قیامت کے دن اس کی ڈگنیٹی یعنی اس کا وقار اس سے چھین لیا جائے گا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ تھے نیگیٹو ایگزامپلز، لیکن کئی پازیٹیو ایگزامپلز بھی ہے، جیسے شہید، محرم، انہیں ہم اپنی اگلی کلاس میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج کی کلاس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ آپ سب اگلی کلاس تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔